أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے اس 13ویں درس کے سلسلے میں جو اس کے حصہ سوم کا درس نمبر 4 ہے، ستر اور حجاب اور پردے کے احکام پر اس سے قبل 4 مکمل نشستیں منعقد ہو چکی ہیں، لیکن ابھی اس کے کچھ پہلو باقی ہیں جو آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے، اور میں اب کوئی وقت بھی اعادے میں یا تمہید میں صرف نہیں کرنا چاہتا۔ سورہ نور کی جن آیات کا ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں مطالعہ کیا، جس میں گھر کے اندر کے پردے کا یا بالفاظ دیگر جو محرموں سے پردہ ہے اس کا ذکر ہے۔ ستر اصل میں کیا ہے؟ محرموں سے پردہ، اور حجاب کیا ہے؟ نامحرموں سے پردہ۔ اسی کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھر کے باہر کا پردہ ہے، ایک گھر کے اندر کا پردہ ہے، تعبیر کا انداز ہوگا، لیکن یہ کہ بات جو ہے وہ بالکل ہم مانی ہے۔ اس کے ضمن میں آخری بات تھی کہ جہاں تک خواتین کی آواز کا تعلق ہے اس کا بھی پردہ ہے، یہاں تک کہ کوئی خاتون اس طرح پاؤں مار کر نہ چلیں کہ اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَبِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ نہ چلیں اپنے پاؤں مار کر تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے اس زیور کا، اس جھنکار جو ہے ان کے کانوں تک پہنچ جائے جس کو کہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ زیور چھپا ہوا ہے، اوپر سے چادر لی ہوئی ہے اور باقی لباس بھی ساتر ہے، لیکن محض زیور کی جھنکار جو ہے اس پر بھی باقاعدہ قرآن حکیم حکم دے رہا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ مقصد کیا ہے کہ خام خواہ لوگوں کا ذہن منتقل نہ ہو کہ کوئی خاتون پاس سے گزر رہی ہے، ان کی توجہ ادھر منعطف نہ ہو۔ اس کے ضمن میں ایک آخری بات جو رہ گئی تھی وہ میں اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ نامحرم سے لمس، ہاتھ کا چھونا بھی یہ شریعت کے اندر پسند نہیں۔ وہ زنا کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ وہ صرف ایک فعل جس کے بارے میں کہ ہمیں معلوم ہے اسے زنا سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اسی کا نام زنا نہیں ہے۔ آنکھوں کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، پیروں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، دل کا زنا ہے۔ یہ سب در حقیقت اسی لیے ہے کہ جو بھی اس کے محرکات ہے اور دوائی ہے ان سب کا سد باب کر دیا جائے۔ اسی میں سے لمس ہے، چھونا، اس میں اس حد تک آتا ہے کہ یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، سنن ابی داؤد کی ہے کتاب الخراج سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے جسم کو نہیں لگا۔ آپ عورت سے صرف زبانی عہد لیتے تھے، اور جب وہ عہد کر چکتی تھی تو فرماتے جاؤ بس تمہاری بیعت ہو گئی۔ بیعت النساء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ ممتحنہ میں، یعنی یہ کہ ایک منصوص حکم ہے کہ اے نبی ان سے بیعت لیجئے، فبایعہن، ان کی بیعت قبول کیجئے، ان سے بیعت لیجئے۔
اور اس بیعت کے ضمن میں جو معروف طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ مسافرہ ہوتا تھا۔ بیعت در حقیقت اس کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ مسافرہ جو ہے یہ اس کی ایک علامت ہے، ایک عملی اس کے لیے علامت کے طور پر۔ لیکن مردوں سے حضور بیعت لیتے تھے تو مسافہ کرتے تھے، لیکن خواتین کے ساتھ ایک موقع بھی آتا ایسا کہ خواتین سے حضور بیعت لے رہے تھے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، جب بیعت کے الفاظ ہو چکے تو کچھ خواتین نے درخواست کی کہ حضور ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ سے بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا لا اصافح الناس ولا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اب اندازہ کیجئے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ امتی خواتین ہیں، صحابیات ہیں، کس درجے میں بعد ہے اس کا کہ کسی کوئی امکان کہ کہیں کوئی برا خیال آ سکے جانبین کے دل میں، اس کی جس حد تک بھی امکانی حد تک نفی ہو سکتی ہے وہاں نفی موجود ہے۔ اس کے باوجود احتیاط کا یہ عالم، بلکہ اس کے ضمن میں یہاں تک ہے اہتمام تو کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کپڑا لیا، چادر، اس کو ایک طرف سے حضور نے تھام لیا، دوسری طرف سے وہ خاتون جو بیعت کر رہے انہوں نے تھام لی، لمس نہ ہو۔ یہ لمس جو ہے، یہ چھو جانا جو ہے، یہ بھی جو حواس ظاہری جو شمار ہوتے ہیں، ایکسٹرنل سینس آرگنز، ان میں ٹچ جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا سینس آرگن ہے۔ اس کے ذریعے سے نہ معلوم کیا کچھ منتقل ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مسافے کا انداز جو ہے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا جذبات آپ کے لیے، گرم جوشی ہے، سرد مہری ہے، ہاتھ ملانے میں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی چونکہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ بنتا ہے، تو حضور نے اس درجے پابندی فرمائی۔ کبھی آپ ایسا کرتے تھے کہ ایک بڑی سا کوئی تشت یا کوئی تشلا ایسا رکھ لیا کہ جس میں پانی ہے، تو ادھر سے خواتین جو بیعت کر رہی انہوں نے اس میں ہاتھ ڈال لیا، ادھر سے حضور نے ہاتھ ڈال لیا۔ براہ راست جسم کا لمس نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ جس سے ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے اور آپ کے مابین ایک ربط اور تعلق جو ہے عہد اور معاہدے کا وہ پختہ ہو گیا۔ اس سے آگے چلیے، بڑی شدت کے ساتھ روکا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی نامحرم خاتون کے ساتھ خلوت کا موقع نہ آئے۔ کوئی خاتون آپ سے ملنے آئی ہے، نامحرم ہے، آپ اس سے علیحدگی میں نہ ملیں، کوئی نہ کوئی اس کا محرم ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ احادیث ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، دارمی کی روایت ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے۔ یہ معاف کیجیے گا، دوسری روایت میں آپ کو سنانے لگا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا خطبے میں، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں، تنہائی میں نہ ملے۔ لا یخلون انتہائی تاکیدی نفی ہے، فعل نہیں لیکن نہایت تاکید کے ساتھ، جب تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم مرد موجود نہ ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا، میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہم پر جانے والوں میں لکھا جا چکا ہے، یعنی جو بھی دینی سلسلے میں کوئی جہاد کی مہم ہے اس میں میرا نام بھی لکھا جا چکا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، میں اپنی اہلیہ کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن میری اہلیہ جو ہے وہ حج کے لیے جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا فانطلق فحج مع امرأتک، نہیں چھوڑو، اس مہم سے اپنا نام واپس لو، اپنی اہلیہ کے ساتھ جاؤ اور حج کرو۔ تو گویا کہ اس درجے احتیاط ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دوسری روایت ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یخلون بامرأۃ لیس معها ذو محرم منها فإن ثالثہما الشیطان۔ تم میں سے کوئی شخص جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے ہرگز خلوت میں نہ ملے، تنہائی میں نہ ملے کسی عورت کے ساتھ، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم موجود ہو، اس لیے کہ اگر تم تنہا ہوگے، تم اور صرف وہ خاتون، تو تیسرا تم میں شیطان شامل ہو جائے گا۔ اس کو اب ذہن میں رکھیے، میں اعادہ نہیں کرنا چاہتا، میں نے تمہید میں ساری باتیں عرض کی ہیں کہ یہ جو انسان کے اندر جنسی جذبہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے بہت قوی ہے، اور جتنا یہ قوی ہے اتنی ہی احتیاط کا طالب ہے، کہ اس کے ضمن میں اگر احتیاط ملحوظ نہیں رکھی جائے گی
تو بے راہ روی کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ اس میں کس درجے حضور حساس تھے کہ شیطان جو ہے، جو اس میں ابھی حدیث میں ہم نے سنا کہ جب دو مرد ہو، ایک مرد اور ایک عورت صرف دو علیحدہ ہو تو تیسرا لازماً شیطان ہوتا ہے۔ اس کے قریب کی ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب الصوم سے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ کے ساتھ ان کے مکان کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں دو انصاری پاس سے گزرے، آپ نے ان کو روک کر ان سے فرمایا، یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ کے متعلق کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ فرمایا، شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈال دے۔ یہ ہے ہماری معاشرتی اقدار، یہ ہے احتیاط کا عالم۔ تیسری چیز، اب یہ ایک ایسی شے ہے کہ جس میں بالواسطہ طور پر ثبوت ملے گا چہرے کے پردے کا، حالانکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو۔ جہاں کہیں شادی کا ارادہ ہو، کوئی رشتے کا پیغام دیا جا رہا ہو، وہاں ایک نگاہ ڈال لینا اس لڑکی کے چہرے پر، اس کی حضور کی طرف سے بعض مواقع پر تاکید ہوئی۔ میں اس کو کیوں ثبوت میں لا رہا ہوں چہرے کے پردے کے؟ کہ اگر چہرے کا پردہ نہ ہو تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو ایک استثنائی بات ہے کہ شادی کرنی ہے اس لیے ایک نگاہ سے دیکھ لینا، اس کی اجازت یا اس کی ترغیب جو دلائی جا رہی ہے، اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ پس منظر میں معاشرہ وہ ہے کہ جس میں چہرے پر نگاہ پڑنے کا کوئی اور امکان ہے ہی نہیں۔ وہ تو چونکہ ارادہ ہے پیغام دینے کا، نکاح کا ارادہ کیا ہے، تو اس کے لیے ترغیب آ رہی ہے۔ یہ ہے وہ روایت جو مسند احمد کی ہے اور جامع ترمذی کی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے لڑکی کو دیکھ بھی لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا، انظر الیہا فإنہ احری ان یؤدم بینکما، ایک نگاہ دیکھ لو، اس لیے کہ اس سے زیادہ اس بات کی توقع ہے کہ تمہارے مابین الفت پیدا ہو اور ایک محبت پیدا ہو، اس کے لیے ایک نگاہ دیکھ لینا۔ اب یہاں پر ایک اجازت بھی ہے، ترغیب بھی ہے، لیکن میں کیوں حدیث کی سنا رہا ہوں کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، اگر تو عام ملنا جلنا ہو، عام چہرے سامنے رہتے ہو، تو اس قسم کی کسی بات کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا کوئی محل نہیں، کوئی مقام نہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں کہیں نکاح کا معاملہ ہے وہاں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظر الیہا فإن فی اعین الانصار شیئا، کسی انصاری خاتون سے نکاح کا پیغام دیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم ذرا ایک نگاہ ڈال لو، دیکھ لو، اس لیے کہ انصار کی خواتین کی نگاہوں میں، آنکھوں میں عام طور پر کچھ نقص ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد وہ نقص تمہارے سامنے آئے، تمہارے علم میں آئے، اس سے جو ہے وہ طبیعت کا وہ میلان نہ رہے اور پھر کوئی موافقت مزاج کی نہ ہو، تو لہذا ایک مرتبہ دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اذا خطب احدکم المرأة فقدر ان یرا منها بعض ما يدعوه الى نکاح فلیفعل۔ یہ بھی مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کہیں پر نکاح کا پیغام دے تو اگر اس کا امکان ہو کہ وہ ایک نگاہ دیکھ لے تو اسے کر لینا چاہیے۔ یہ تین حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں اس اعتبار سے کہ اس سے بالواسطہ ثبوت مل رہا ہے چہرے کے پردے کا، ورنہ یہ کہ استثناء کس لیے؟ خاص شادی کے موقع پر اور نکاح کا پیغام دینے کے لیے اس کے تذکرہ جو ہے وہ بالکل بے محل ہو جائے ایک ایسے معاشرے میں کہ جس میں عام طور پر آمنا سامنا رہتا ہو اور ایک دوسرے کی شکلیں جو ہے وہ دیکھی بھالی ہو، جانی پہچانی ہو، تو پھر ایسے موقع کے اوپر کوئی خصوصی ایک نگاہ ڈالنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ اب آخری بات آ رہی ہے اس ضمن میں، ایک ہے عورتوں کا مردوں کو دیکھنا اور ایک ہے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، اس میں کچھ فرق ہے۔ اگرچہ ظاہر بات ہے کہ جہاں تک جنس کا تعلق ہے کشش تو باہمی ہے، اور جیسے کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، یہ تو ایک میوچول معاملہ ہے، دونوں کے مابین ہے، لیکن نفسیاتی طور پر ایک فرق ہے جس کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔
مرد کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں اقدام ہے، آگے بڑھ کر کسی شے کو حاصل کرنے کا جذبہ، طلب۔ عورت کی جو سرشت ہے، اس کا جو مزاج ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر گریز ہے، اور یہی اس کے اصل میں نسوانی حسن کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر وہ زیادہ بے حجاب ہو، خود اقدام کر رہی ہو، تو وہ در حقیقت پھر وہ عورت کہلاتی نہیں۔ نسوانیت کے اندر یہ فطری طور پر ایک گریز اور حجاب کا مسئلہ یہ زیادہ ہے، جبکہ مرد آگے بڑھتا ہے، اقدام کرتا ہے، کسی شے کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے فرق ہے۔ اس کے باوجود یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کو دیکھتی رہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو ایسا ہوگا، اگر کہیں راستہ نکل رہی ہے، کوئی خاتون چل رہی ہے باہر، اس نے خود حجاب کا پورا اہتمام کر لیا ہے، لیکن اسے راستہ جو ہے طے کرنا ہے، اسے چلنا ہے، تو نگاہ اس کی تو پڑے گی۔ اگر تو یہ بالکل برابر کا معاملہ ہوتا تو پھر تو مردوں کے سروں پر بھی نقاب ہونا چاہیے کہ نہ عورت مرد کو دیکھے نہ مرد عورت کو دیکھے۔ لیکن یہ کہ نقاب کا معاملہ یا چادروں کا اپنے چہروں کے اوپر سامنے لٹکا لینے کا حکم جو ہے خواتین کو دیا گیا ہے، اس سے بھی خود بخود ثابت ہو رہا ہے کہ ان دونوں کے مابین فرق ہے۔ البتہ یہ کہ کہیں پر اب اس میں کئی چیزیں اضافی ہو جاتی ہیں۔ کہیں فرض کیجئے کہ عام طور پر ملنے جلنے کے امکانات زیادہ ہوں، وہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ کوئی خاتون سڑک پر جا رہی ہے، راستہ طے کر رہی ہے، تو جس کسی مرد پر نگاہ بھی پڑی ہے، پتہ نہیں دوبارہ اس کو کبھی دیکھنے کی نوبت آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی۔ لیکن فرض کیجئے کسی کا گھر میں آنا جانا ہے، اب یہاں معاملہ جو ہے بالکل برعکس ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ یہاں پر کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہیں۔ اس پہلو سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے کہ کہیں باہر یا کیجولی کہیں کسی مرد کی نگاہ پڑ جائے کسی عورت کی، اور ایک یہ کہ کہیں جہاں قرب کا معاملہ بھی ہو سکتا ہو اور جہاں کوئی کانٹیکٹ جو ہے بار بار ہونے کا امکان ہو، وہاں زیادہ شدید احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ اس کے ضمن میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں کہ حضور نے خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے نابینا مردوں سے بھی۔ نابینا مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، نابینا ہے، لیکن عورتیں تو انہیں دیکھ رہی ہیں، اور چونکہ وہ گھر میں آنے کا مسئلہ ہے، وہ جو ابھی حدیث میں آپ کو سنا رہا، اس لیے حضور نے بڑی سختی کے ساتھ روکا اپنی ازواج مطہرات کو کہ پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں۔ اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا منہ، تم دونوں پردہ کرو ان سے۔ بیویوں نے عرض کیا، امہات المومنین نے، ازواج مطہرات نے رضی اللہ تعالی عنہما، یا رسول اللہ الیس اعما لا یبصرنا ولا یعرفنا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ نہ یہ ہمیں دیکھتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ فرمایا افا یوان انتما الستما تبصران، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں انہیں نہیں دیکھ رہی ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ یہاں پر ان میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا گھروں کے اندر آنا جانا تھا عام طور پر، کیونکہ معذور انسانوں کے معاملے میں کچھ رعایتیں دی گئی ہیں، ان کے لیے تو مختلف جو ہے وہ جو حدود اور قیود ہے ان میں نرمی کی گئی ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ تم دونوں ان سے پردہ کرو، اس لیے کہ تم دونوں تو نابینا نہیں ہو، تم تو انہیں دیکھ رہی ہو۔ اسی طرح کی یہ حدیث جو ہے یہ بھی مسند احمد ابن حنبل اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی ہے۔ ایک اور حدیث جو موطا امام مالک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اسے پردہ کیا۔ انہوں نے کہا آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جواب میں ام المومنین نے فرمایا لاکنی انظر الیہ، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں، لہذا حجاب کی ضرورت۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ ہے وہ مزاج کے جو پیدا کرنا چاہا ہے اسلام نے۔ ظاہر بات ہے ہمارے لیے معیار، ہمارے لیے اسوہ، وہ تو در حقیقت محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہے، صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، بنات مطہرات ہیں، یہ ہے کہ در حقیقت وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ نمونہ ہے۔ لیکن اب دیکھیے دوسری طرف دو باتیں آ رہی ہیں۔ ایک طرف تو کہ نابینا مرد سے بھی اگر اس کا قرب کا معاملہ ہو رہا ہے، پاس آیا ہے، گھر آیا ہے، تو پردے کا حکم خواتین کو دیا جا رہا ہے، جہاں کہ اس نابینا مرد کے ان کو دیکھنے کا کوئی سوال نہیں، امکان صرف یہ کہ خواتین انہیں دیکھ رہی، اس پر بھی حکم دے دیا۔
لیکن اب دوسرا واقعہ حضرت فاطمہ بنت قیس کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. ان کو ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دے ڈالی ایک دم، جس کو طلاق مغلظ کہتے ہیں. طلاق مغلظ کے بعد چونکہ اب عدت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ رجوع ہو سکے، لہذا اب وہ جو بیوی تھی جس کو کہ طلاق مغلظ دے دی گئی ہے، وہ شوہر کے گھر میں نہیں رہ سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کہاں پر اپنی عدت کا وقت کہاں گزارے. پہلے تو حضور نے فرمایا کہ ام شریک انصاریہ کے ہاں جا کر رہ جاؤ. اے فاطمہ، ام شریک انصاریہ ہے، ان کے گھر میں جا کے تم اپنی عدت کا جو اور زمانہ ہے گزار لو. لیکن پھر آپ کو خیال آیا، کچھ آپ نے فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ کی بہت آمد و رفت ہے، جاتے آتے رہتے ہیں، لہذا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو، وہ اندھے آدمی ہے، تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اب یہاں دیکھیے کہ بظاہر تضاد ہے. چاہے عبداللہ ابن ام مکتوم ان کا نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ تو دیکھیں گی اگر ان کے گھر میں رہے گی. لیکن ایک جگہ پر جہاں کوئی شدت سے ضرورت پیدا ہو گئی ہے، کوئی اور شکل نظر نہیں آ رہی ہے، تو گویا کہ کسی شدید قسم کی سماجی اور معاشرتی ضرورت کے تحت اس میں نرمی کی جا سکتی. اور نرمی کیوں کی جا رہی ہے کہ عورت کا مرد کو دیکھنا اس درجے فتنہ انگیز نہیں ہے جتنا کہ مرد کا عورت کو دیکھنا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ سن 7 ہجری میں حبشیوں کا وفد مدینے آیا. یہ تو متفق علیہ روایت ہے، بخاری کی، مسلم کی اور مسند احمد کی. اور اس نے مسجد نبوی کے احاطے میں ایک تماشا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو یہ تماشا دکھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے حرم میں آئی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ عمر کل 9 برس تھی. اس کے بعد جب کا یہ واقعہ ہو رہا ہے تو 5 برس اور ایڈ کر لیجئے تو 14 برس کی ایک یعنی سمجھیے کہ بچی ان کو کہا جا سکتا ہے. ان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے وہ تماشا حبشیوں کا جو ہے وہ دکھایا حضور نے اپنی اوٹ سے، بلکہ تفصیل آتی ہے آگے. آپ خود کھڑے ہو گئے اور آپ کے کندھے پر سے نگاہ ڈال کر حضرت عائشہ دیکھتی رہی. یہ بھی گویا کہ ایک رعایت کی شکل سامنے آئی ہے، یعنی عورتوں کا مردوں کو دیکھنا. اور خاص طور پر مرد بھی وہ ہے جو حبشی ہیں، آئے ہیں تماشے کے لیے، آج ہے کل کہیں اور جائیں گے، یہاں پر مستقل ان کا رہنا نہیں ہے. تو مختلف قسم کے اس طرح کے جو پہلو ہیں ان کو نظر انداز کر دینا بھی بہت زیادہ تشدد کا موجب ہو جاتا ہے. ایک ہے پورا مزاج. وہ پورا مزاج تو ہمارے سامنے جو احادیث ہم نے پڑھی ہے اور جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہے، سورہ احزاب اور سورہ نور کی، اس سے ایک پورا محکم جو ہے نظام ہمارے سامنے آ گیا ہے. البتہ اس میں جو رعایتوں والا معاملہ ہے وہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب اس ضمن میں آخری بات ہے، اور وہ آخری بات ہے ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک تضاد ہے، اور اس کا حل کیا ہے اس پر ذرا تھوڑی سی ہمیں گفتگو کرنی ہوگی. یہ 2 حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی جو ہمشیرہ ہیں، یعنی حضور کی گویا کہ سالی ہیں، ہمارے رشتے کے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اعتبار سے، ان سے آپ نے پردہ نہیں کیا. چنانچہ یہ سنن ابی داؤد کی بھی روایت ہے کتاب الحج میں. بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے سامنے ہوتی تھیں، اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا. حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت تک بھی یہی حالت قائم رہی. اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو محرموں کی فہرست آئی ہے ان میں تو یہ محرم کا معاملہ نہیں ہے. اس کے اعتبار سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے لیے نامحرم ہے، حضور ان کے لیے نامحرم ہے. لیکن یہ ایک واقعہ موجود ہے. اس واقعے کا جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سند کے اعتبار سے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی. پھر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی ابتدائی زمانے کا معاملہ ہے. حجۃ الوداع تک بھی یہ کیفیت نہیں ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو طالب کی صاحبزادی حضرت علی کی ہمشیرہ ہیں بڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں، آخر وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہیں، اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا. فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہے جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے. یہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے. اب میں عرض کروں گا کہ یہ 2 روایات ہیں کل جو ہمیں ملتی ہیں، جو اس پورے نظام کے کہ جس کا کہ ہم نے 4 نشستوں میں مطالعہ کیا ہے،
اس سے کچھ مختلف نقشہ سامنے آتا ہے۔ اب 3 راستے ہیں، بلکہ یوں کہیے 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو اصل اساس بنائے اور قرآن مجید کی ساری تعلیمات، سورہ احزاب کی ساری آیات، سورہ نور کی تمام آیات اور یہ سینکڑوں حدیثیں جو ہم نے پڑھی ہے، ان سب کی تعویل کر دیں، ان سب کو گھما دیں، انہیں رکھے اصل مرکز کی حیثیت سے، محور کی حیثیت سے۔ ایک شکل یہ کہ ان کو رکھے اصل مرکز اور محور کی حیثیت سے اور ان کی تعویل کرے۔ تو اس میں کوئی بھی معقول شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی شکل درست ہوگی، دوسری ہی شکل درست ہے، جب اتنی محکم آیات قرآن حکیم کی، سورہ احزاب کی آیات، سورہ احزاب میں وارد شدہ ہدایات، سینکڑوں احادیث جن سے چہرے کا پردہ ثابت ہو رہا ہے، جن سے وہ تمام احکام جن کا کہ تذکرہ اس سے پہلے 4 نشستوں میں ہو چکا ہے، بلا کسی شک و شبے کے ثابت ہو رہے، تو معلوم ہوا کہ اب ہمیں استثناءات میں ان کو رکھنا ہوگا، کوئی تعویل ان کی کرنی ہوگی، نہ یہ کہ ان 2 واقعات کی وجہ سے ان پوری کی پوری تعلیمات کو گھما دے اور ان کی تعویل کریں اس کی روشنی میں۔ شکل بہتر یہی ہے کہ ان کے بارے میں سوچا جائے کہ ان کی تعویل کیا ہے، اور وہ تعویلیں 3 ہیں۔ پہلے تو ایک کہیں گے جس کو آپ کہتے ہیں استثناءات، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے دنیا میں ہر جگہ پر، exceptions prove the rule۔ استثناءات ہر قاعدے میں ہوتی، اور جب استثناء ان کو ہم کہتے ہیں تو اس سے تو گویا کہ اصل قاعدہ کلیہ مزید ثابت ہو جاتا ہے۔ جب وہ مستثنیٰ ہے، ایکسیپشن ہے، تو ایکسیپشن پرووز دی رول، اس سے تو اور محکم ہو جاتا ہے جو اصل اصول ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ عمر کی رخصت کا معاملہ ہو، اس لیے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 60 میں ایک نرمی کی طرف اشارہ موجود ہے، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جہاں سورہ نور میں وہ سارے احکام آئے ہیں، اس کے بعد ذرا فاصلے سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ احزاب میں بھی یہ ہے کہ یہ احکام 2 جگہوں پر آئے ہیں، سورہ نور میں بھی 2 جگہوں پر آئے ہیں۔ ایک جگہ پر وہ اصل احکام ہے اور دوسری جگہوں پر اس کی مزید کچھ توضیحات ہیں کہ جو آئی۔ ان توضیحات میں سے آیت نمبر 60 یہ ہے کہ ایسی خواتین جو عمر کی اس حد کو پہنچ چکی ہو کہ اب نکاح کا کوئی قصد یا ارادہ باقی نہ رہ گیا ہو، آخر عمر کا معاملہ ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، والقواعد بیٹھ رہنے والی خواتین جو کہ اس معاملے سے بالکل فارغ ہو چکی ہوں، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اب نکاح کا، متاہل زندگی کا ان کے لیے کوئی امکان نہ ہو، فلیس علیہن جناح، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے اوپر کے کپڑے، چادر ہے بڑی، یا یہ چیزیں، جو ظاہر بات ہے کہ جو حجاب ہوتا ہے وہ جلباب کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو خمر ہنہ کا معاملہ جو ہے وہ تو در حقیقت گھر کے اندر ہے، لیکن جلباب کہتے ہیں، سیاب کا لفظ آتا ہے عام طور پر اوپر کے کپڑے جو ہیں، اگر وہ ان کو استعمال نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، لیکن یہ کہ دیکھو کہیں ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنی زیبائش اور آرائش کا اظہار کرنے لگے، یہ ایک رخصت ہے، اس رخصت کا ناجائز فائدہ اٹھانا نہ ہو کہیں پیش نظر۔ اب یہ اس تنبیہ کے ساتھ یہ اجازت دی جا رہی ہے، نرمی کی جا رہی ہے تو بھی تنبیہ کے ساتھ، اور اس کے بعد مزید فرمایا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اگر وہ اس رعایت سے فائدہ نہ ہی اٹھائیں، خیر لہن واللہ سمیع علیم، تو ہی ان کے لیے بہتر ہے، اللہ سمیع اور علیم ہے۔ تو یہ آیت ہے کہ جس کے اندر ہم شاید تعویل کر سکتے ہیں کہ اس کے ذیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے لیے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے لیے شاید یہ رعایت سمجھی ہو، اور اس آیت کے ذیل میں ان دونوں کو شمار کیا۔ اور تیسری اور آخری جو تعویل ہے وہ یہ کہ حضور کے کچھ خصائص ہیں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے انتہائی احتیاط برتی، اپنے بارے میں بھی اس کے احتمال کی نفی نہیں کی کہ میرے بارے میں بھی سوء ظن پیدا ہو سکتا ہے، اپنا ہاتھ بھی کسی خاتون کو مس نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اس میں ایک یہ بھی شکل ہوتی ہے کہ امت کے لیے ایک سبق دینا ہے، تعلیم ہے، لیکن بہرحال سب کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام، اس کا آپ کی خصوصیات نبی جو ہے وہ تو ثابت ہے، صوم وصال ہے حضور رکھتے تھے اور باقی مسلمانوں کو، صحابہ کو روکتے تھے، منع فرماتے تھے، جو ایک روزہ آج رکھا ہے اس کو آج افطار نہیں کیا، رات بھر بھی روزہ چل رہا ہے، اگلے دن بھی روزہ چل رہا ہے، 2 دن کا صوم وصال ہے، اگلی شام کو جو ہے افطار کیا۔
اگلی شام کو بھی نہیں کیا، 3 دن کا صوم وصال چل رہا۔ تو یہ کچھ نہ کچھ خصائص ہوتے ہیں، تو یا تو ہم اسے خصائص نبوت میں ڈالیں گے، یا یہ کہ ان 2 خواتین کا معاملہ خصوصی ہو جائے گا کہ شاید عمر کے لحاظ سے حضور نے سورہ نور کی آیت نمبر 60 کے ذیل میں ان کا شمار کیا ہو، اور تیسری بات یہ کہ ان دونوں کا بھی نہ معاملہ ہو، تب بھی یہ خالص استثناءات جو ہیں، قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور جو بات بنیادی کہی ہے وہ یہ کہ صرف یہ 2 واقعات لے کر بعض ہمارے جدید دور کے مفکرین نے وہ یہ کیا ہے کہ سارا تانا بانا صحیح بنا، ساری عمارت صحیح اٹھائی، سارے احکام کی تفصیل بیان کی، ساری حدیثیں جو ہے کھول کر بیان کر دی، لیکن پھر ان کے حوالے سے آگر کہیں نہ کہیں نرمی پیدا کر گئے۔ میرے نزدیک وہ طرز عمل درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کی تعویل کرنی ہوگی، باقی تمام احکام کو محکم تسلیم کر کے انہیں اصل مرکز و محور مان کر ان کی تعویل، اور ان کی تعویل کی یہ 3 امکانات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہے اصل آخری بات جو اس ضمن میں ہے کہ زنا کے سد باب میں آپ لوڈ کرتے چلے جائیے۔ سب سے پہلی بات کیا تھی؟ عورتوں اور مردوں کا عدم اختلاط، خواتین کے لیے اصولی ہدایت کہ ان کی اصل جگہ ان کا گھر ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ گھروں میں داخلے کے بارے میں پہلے آغاز کیا سورہ احزاب میں کہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، اور اس کے بعد سورہ نور میں آ کر استیزان اور استیزان کے اتنے تفصیلی احکام حدیث کے اندر آ گئے کہ سورہ احزاب میں حجاب کا حکم آ گیا، فَصَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ، باہر نکلے تو اپنے جلباب، ادنائے جلباب جو ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ حجاب کا حکم آ گیا۔ پھر سورہ نور کی آیات میں سطر کی طرف اشارہ ہو گیا، گھر کے اندر بھی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم آ گیا۔ یہ سب کس لیے ہے؟ اور تفصیلی حدیثیں جو ہم دیکھ چکے ہیں، تاکہ زنا کے محرکات کا سد باب کر دیا جائے، آگ اور پانی کا میل نہ ہو، اس لیے کہ اس درجے شدید جو ہے کشش ہے باہمی، کہ اس کشش باہمی کا سد باب جو ہے وہ اسی طور سے ہوگا کہ کانٹیکٹ حتی الامکان نہ ہو۔ البتہ یہ کہ اب دوسرا اس کے بالکل یوں سمجھیے کہ اپنی کیٹیگری کے اعتبار سے ایک دوسری بالکل شے وہ یہ ہے، ڈیٹرنٹ کی اعتبار سے، وہ ہے سزا، شدید ترین سزا۔ زنا کی سزا بھی شدید ترین، جسے اگر آج کے لوگ وحشیانہ کہیں تو میں اس لفظ کو بھی قبول کروں گا، وحشیانہ سزا ہے۔ وحشیانہ سزائیں اگر آپ یہ لفظ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو ہمیں اس معاملے میں انداز اختیار کرنا چاہیے کہ ہے، مانتے ہیں، لیکن ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں لوگوں کی مصلحت ہے۔ یہ سخت سزا، اس میں ایک تو یہ کہ سزا کا جو عام فلسفہ ہے اسلام میں، جو آج کل کے جدید فلسفے سے بالکل متضاد ہے۔ آج کا فلسفہ یہ ہے، اگرچہ عقلی اعتبار سے اس میں بھی وزن ہے، وہ بالکل خالی نہیں ہے وزن سے، اور وہ وزن کیا ہے، کس بات کا ہے کہ در حقیقت مجرم جو ہے مریض ہوتا ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، ذہنی مریض ہے، اس کو مریض کی حیثیت سے ٹریٹ کیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ اصول یہی ہے کہ مرض سے دشمنی ہوتی ہے، مریض سے دشمنی نہیں ہوتی۔ تو آپ تو کریکٹنگ کے میز اختیار کیجئے، اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے۔ مغرب کا پورا فلسفہ جو ہے تعزیرات کا اور جو بھی صداؤں کا جو ہے وہ در حقیقت یہ ہے، اس میں اسی لیے کریکٹنگ پلیسز کہلاتی ہیں، وہ جگہ جو ہے، جیلیں ان کو نہیں کہتے، ان کے لیے تو یہ کہ اصلاح خانے ہیں، یہ یہاں پہ اصلاح کے لیے رکھا جاتا ہے، ان کے لیے اچھے سے اچھا بندوبست، ان کی تعلیم کا اہتمام۔ لیکن تجربے سے ثابت ہو گیا کہ جرم ختم نہیں ہوتا، تاریخ ثابت کر چکی ہے تجربے کے ذریعے سے کہ جرم ختم نہیں ہوتا۔ اسلام کا فلسفہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ٹھیک ہے، مجرم سے نفرت نہ کرو، لیکن جرم کی سزا سخت ہو، تاکہ ایک مجرم کو سزا مل جائے تو ہزاروں کے کان ہو جائیں اور ہزاروں کو عبرت حاصل ہو جائے۔ نکال اور عبرت، یعنی عبرت انگیز سزا دینا، در حقیقت یہ ہے وہ دوسرا فلسفہ جو آج کے جدید ذہن کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن قرآن کا فلسفہ یہی ہے، نکال لما کسبا۔ یہ ایک نکال کہتے ہیں ایسی سزا جو عبرت انگیز ہو، جس کو دیکھ کر دوسروں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بغیر جرم کا استئصال نہیں ہو سکتا۔ تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، ذرائع ابلاغ کے حوالے سے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں، امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ کا آپ تصور کر نہیں سکتے۔ لیکن جرم جو بڑا ہینس جرم ہے، بڑا گھناؤنا جرم ہے، بڑا آرگنائزڈ کرائم ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جنسی جرائم انتہائی گھناؤنے ہو رہے ہیں۔
باقی وہ جو بھی ڈاکے اور جو بھی ان کے ہاں ہوتے ہیں معاملوں کو تو چھوڑ دیجیے. یہ جنسی جرائم انتہائی گھناؤنے. معلوم ہوا کہ وہ فلسفہ فیل ہو چکا ہے، اپنے عملی اثرات کے اعتبار سے ثابت ہو چکا ہے. اگرچہ بات غلط نہیں ہے، اسلام نے یہ رکھا ہے کہ آپ مجرم سے نفرت نہ کیجیے. جیسے کہ حضرت معاذ یا حضرت جو غامدی خاتون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کا معاملہ ہوا ہے، حضور نے دونوں کو رجم کیا ہے. لیکن یہ کہ اگر رجم کے بعد کسی شخص کی زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ نکل گیا ان کی شان میں، تو آپ نے شریف جو ہے سرزنش فرمائی کہ برا نہ کہو، اس لیے کہ اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ مدینے کی تمام آبادی پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے. تو نفرت کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اس جرم کا استئصال ہو جائے. اس ضمن میں بڑی عمدہ عبارت ہے، جو یہ ایک کتاب ہے، میں بلکہ اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، حد رجم، محمد رفیق چودھری صاحب نے. اس لیے کہ اس دور میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ جہاں تک اور ہمارے جدید مفکرین، متجددین، جدید مغربی تہذیب سے لبرلز جو ہیں جو متاثر ہیں، ان کی بات تو اہم نہیں تھی. لیکن جب مولانا امین اصغر اصلاحی صاحب نے بھی اس رجم کے بارے میں ایک رائے ایسی اختیار کی کہ جو منکرین سنت اور منکرین حدیث اور جدید لبرل لوگوں کے ہم خیال بات جو ہے سامنے آئی، تو اس سے یقیناً یہ مسئلہ بہت اہم ہو گیا اور ضرورت پیش آئی. اس لیے کہ بہرحال ان کا شمار اہل علم میں ہے. خاص طور پر ہمارا اپنا جو حلقہ ہے اس میں میں نے ہی ان کی تفسیر شائع کی ہے، میں نے ہی اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے اس اعتبار سے، اور میں نے ان سے استفادہ کیا ہے. میں تسلیم کرتا ہوں مولانا مودودی سے استفادہ ہے، مولانا اصلاحی صاحب سے استفادہ ہے. تو ان کا معاملہ جو ہے میرے لیے جب بھی وہ ہوا تھا بہت سخت تکلیف دہ ہوا تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا اصل جو بریکنگ پوائنٹ ہے مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ وہ اسی ایشو پر ہے. باقی اور بھی اختلافات ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں اختلافات جو ہیں وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اختلافات تو ہوتے ہیں، لیکن بریک اپ جو ہوا میرے اور ان کے مابین تعلق کا، وہ اسی ایشو پر ہوا کہ اس میں انہوں نے وہ موقف اختیار کیا ہے جو منکرین سنت کا ہے. اجماعی رائے جو ہے وہ ہے کہ جو ہمیشہ سب کو معلوم بھی ہے، میں اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس ایشو پر کوئی دلائل نہیں دینا چاہتا، کہ پوری امت کا اجماع ہے، شیعہ، سنی، حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی، ظاہری، زیدی اور اہل حدیث، امام ابن تیمیہ، جو بھی ہے، سوائے کچھ خوارج کے، خوارج بھی سارے نہیں، سوائے کچھ خوارج کے کہ انہوں نے انکار کیا رجم کی سزا کا، باقی پوری امت کا اجماع ہے غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا 100 کوڑے، برسر عام کوڑے مارے جائیں، یہ سورہ نور کے اندر وارد ہے. اور شادی شدہ زانی اور زانیہ ہو اس کی سزا رجم ہے، پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کیا جائے. میں نے خاص طور پہ اسی انداز میں یہ لفظ ادا کیا ہے کہ چاہے اس کو وحشت اور بربریت سے تعبیر کیا جائے تو پوری طرح واضح ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ کا حکم ہے، اللہ ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اس نے اگر یہ سزائیں تجویز کی ہے. اب اگر کوئی شخص اس کو کہتا ہے وحشت اور بربریت، میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہاتھ کاٹ دینا محض چوری کے جرم پر، کیا یہ وحشت اور بربریت نہیں ہے جدید جو بھی معیارات ہے اس کے اعتبار سے؟ چوری میں کیا ہوا؟ مال کا مسئلہ ہے. یہاں تو عزت کا، یہاں نسب کا معاملہ، حسب نسب کا شک پڑ رہا ہے، یہاں پورا خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے، معاشرے کی جڑیں کھد رہی ہیں. مال کی چوری اور اس پر چور کا ہاتھ کاٹ دینا، اگر تو آپ جدید تصورات لیں گے تو یہ بھی بڑی وحشیانہ سزا ہے، لیکن قرآن مجید سے کون کھرچ سکتا ہے؟ اس اعتبار سے اگر آپ عقل کو بھی استعمال کریں، اسی طریقے سے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کے مابین کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں کو اس میں فرق نظر نہیں آتا انہیں اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے، اس کے سوا میں اور ہلکا لفظ استعمال نہیں کر سکتا. ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کو ہے پھر وہ چوری کرے، ایک شخص وہ ہے کہ جو بھوکا مرتا ہوا چوری کر رہا ہو، کیا یہ برابر کے مجرم ہوں گے؟ کیا حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ قحط کے زمانے میں قطع ید کی جو ہے، چوری پر قطع ید کی سزا ساقط نہیں کر دی تھی؟ معلوم ہوا کچھ حالات ہوتے ہیں، ایک مجبوری ہوتی ہے، اس کو بھی اس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے، اس کو ایک عام اصول تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن یہ کہ ہمارے سامنے حضرت عمر کے اس فعل سے آخر ایک نظیر تو آ گئی. اسی طرح ایک شخص ہے، کنوارا ہے، اس کو اپنی
جنسی خواہش کے پورے کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مقدرت بھی نہیں ہے کہ نکاح کر سکے، جو جائز راستے ہیں وہ بھی اس کے لیے جو ہے کھلے ہوئے نہیں ہیں، کوئی سبب ایسا ہے وہ کہیں ملوث ہو گیا، اس سے کہیں خطا ہو گئی، اس کا پاؤں کہیں پھسل گیا، اور ایک وہ جو شادی شدہ ہے، متأہل ہے، وہی حرکت کر رہا ہے، ان دونوں کی سزا ایک ہو جائے تو کوئی اگر صاحب عقل انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ان کی سزا برابر ہونی چاہیے؟ لیکن یہ کہ اصل میں جدید تہذیب اور اس کے کچھ تصورات ایسے ہیں جو ذہنوں پر اس بری طرح چھا گئے ہیں کہ اس طرح کی حقیقتیں جو ہیں ازہر من الشمس حقیقتیں وہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی، اس لیے کہ جدید مغربی تہذیب اور ان کے تانے، انہوں نے جو وحشیانہ کا لفظ استعمال کیا، اب ظاہر بات ہے پھر درجے ہی کا فرق ہے۔ غلام احمد پرویز نے اس سے اگلی تعویل کر لی ہے کہ یہ چوری پر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا بھی در حقیقت مولویوں نے غلط سمجھ لی ہے کہ ہاتھ کاٹنے سے مراد ہاتھ کاٹنا ہے، یہ تو یہ ہے کسی شخص کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی ایسے حالات پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ بھائی تم نے تو میرے ہاتھ کاٹ دیے، ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے تو کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے کیا میرے لیے کوئی اقدام کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا، تو یہ محاورہ ہے، استعارہ ہے ہاتھ کاٹ دینا، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کا مراد بھی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، قطع ید کی سزا کو بھی انہوں نے اس کو زیرو سے ضرب دیا ہے اور انہوں نے جو ہے رجم کو زیرو سے ضرب دے دیا۔ اس اعتبار سے یہ بڑے افسوسناک، میں صدمے کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اور جن حضرات کو بھی اس کی کوئی چھوت لگ گئی ہو میں ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے حد رجم محمد رفیق چودھری صاحب کی، اس کا ضرور مطالعہ کرے۔ میں یہاں پہ ایک حوالہ اس میں سے دے رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا حجت اللہ البالغہ سے انہوں نے ایک عبارت نقل کی ہے، وہ طویل ہے، اس میں وہ پورا فلسفہ جو ہے حدود و تعزیرات کا انہوں نے بیان کیا بڑی خوبصورتی سے۔ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ احکام شریعت کی حکمتوں کے بیان میں اس پر اجماع ہے کہ اتنی جامع کتاب کوئی نہیں لکھی گئی، یہ 12ویں صدی ہجری کے یہ مجددین میں سے ہے، تو یوں سمجھیے کہ پورے 1100 برس اس سے پہلے گزر چکے تھے، اور مانا ہے اہل علم نے کہ اس پائے کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، انہی میں انہوں نے بحث کی ہے۔ اور رجم کے بارے میں جو کہا ہے آخر میں، زنا کے بارے میں تو بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں، زنا کے فعل کے بارے میں کہتے ہیں وَلَا يَكُونُ غَالِبًا إِلَّا بِرِضَا الزَّانِيَةِ وَالزَّانِي وَفِي الْخَلَوَاتِ حَيْثُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا إِلَّا الْبَعْضُ فَلَوْ لَمْ يَشْرَعْ فِيهَا حَدٌّ وَجِيهٌ لَمْ يُحْصَلِ الرَّجْمُ۔ یہ جرم گھناؤنا ایسا ہے جو بالکل خلوتوں میں کیا جاتا ہے، زانی اور زانیہ کی رضامندی سے ہوتا ہے، اس اہتمام سے ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں، پوری کوشش کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر مطلع ہونا بہت مشکل ہے، یعنی اس کا پکڑ میں آنا بہت ہی مشکل ہے، اس کے لیے اگر شدید عبرتناک سزا نہ رکھ دی جاتی تو اس کے سد باب کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ کہ ایک جرم جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو عام طور پر پکڑ میں آنے والا ہو تو اس کے لیے چھوٹی سزا دینا جو ہے وہ بھی کافی ہو جائے گا، لیکن یہ جرم وہ ہے کہ جو پکڑ میں بمشکل آتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 عینی گواہوں کا، شاہد کا، یا تو یہ کہ خود وہ اعتراف کرے، اب تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اگر وہ زانی یا زانیہ خود ہی اعتراف کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن 2 مسلمانوں کو آپ نے رجم کیا ہے، حضرت معیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ غامدی خاتون، ان دونوں کا اعتراف تھا، کسی اور نے آ کر رپورٹ نہیں کیا تھا، کوئی FIR پولیس میں درج نہیں ہوئی تھی، کوئی اور گواہ نہیں آئے تھے، انہوں نے اعتراف کیا ہم سے خطا ہو گئی ہے۔ اور تقویٰ کا یہ عالم ہے، آخرت کے خوف کی یہ شدت ہے کہ ہم دنیا کی سزا بھگت لیں گے تاکہ آخرت کی سزا سے ہم بچ جائیں، اس اعتبار سے انہیں رجم کیا گیا۔ تو وہاں پر جو نصاب ہے کہ اس کے لیے گواہی 4، لیکن پھر یہ کہ اب گواہی 4 ہو جائے یا اقرار ہو جائے تو سزا ایسی سخت ہونی چاہیے کہ ایک سزا بھی کہیں سال بھر میں یا 2 سال میں بھی کہیں کسی ملک میں دے دی جائے تو ہوش ٹھکانے آ جائے پورے ملک کی آبادی۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو 100 کوڑے برسر عام مارے جائیں، اور حکم ہے کہ لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں، اس سے آنکھیں کھلے لوگوں کی ہوش آ جائے۔ وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ، چاہیے کہ دیکھیں لوگ، ان کوڑوں کو لگتے ہوئے دیکھیں، کہیں علیحدہ کسی کمرے میں 4 دیواری میں نہیں، کہیں فصیلوں کے اندر نہیں۔ اسی طرح یہ شادی شدہ ہے تو پھر رجم ہے، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دینا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور یہاں میں نے اس کا ذکر جو کیا رجم کا موضوع نہیں ہے، یہ بھی در حقیقت وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تو زنا کا سد باب ایک تو وہ سطر اور حجاب اور علیحدگی، سیگریگیٹڈ سوسائٹی،
اختلاط کم سے کم ناگزیر، پھر اس کے اوپر حدود اور قیود، گھروں کے اندر بھی لباس کے اوپر بھی پابندیاں، لباس کے یہ حدود ہیں، ان سب سے ایک طرف سے ان کا راستہ روکا گیا۔ نکاح کی ترغیب، نکاح کو آسان بنانا، یہ ہم آئلی قوانین کے ضمن میں، آئلی نظام جو ہے اسلام کا، اس کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں۔ ان تمام راستوں سے اصل مقصود کیا ہے کہ زنا کا سد باب ہو جائے، اور اس میں پھر آخری اضافہ یہ کیجئے کہ اس کے باوجود کہیں کوئی حرکت ہو تو اس کے سزا سخت ترین دی جائے، ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ہو، شدید قسم کی عبرتناک سزا، جو کہ اس میں سب سے زیادہ سخت سزا جو ہو سکتی ہے ایک ہے پھانسی۔ پھانسی جو ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ ایک رجم جو ہے پتھر مار مار کر کسی کو ہلاک کر دینا، وہ سزا ہے جو شادی شدہ زانی یا زانیہ کی ہے، اور اس پر اجماع ہے پوری امت کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔